السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ سبسکرائبرس اسٹوڈینٹس، آج آپ کے ساتھ میں ایک نئے انداز سے بات کرنے لگا ہوں کہ جو ہمارے اخبارات ہیں، قومی اخبارات ہیں، چاہے وہ انگریزی اخبارات ہوں یا اردو اخبارات ہوں یا کسی بھی ریاست کا کوئی بھی اخبار ہو، تو بیسیکلی وہ ریاست کی جو سیاسی، سماجی، معاشی اور جو دیگر ثقافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا عکس جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کے جو ہے رکھتا ہے کہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، یا حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، حکومت کون کون سے معاملات کے اندر جو ہے زیادہ دلچسپی لے رکھی ہے اور کون سے معاملات کے اندر جو ہے کم دلچسپی لے رکھی ہے، حکومت کس طرف جا رہی ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہمارے اخبارات سے جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج ایک اخبار کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ ہمارے اخبارات جو ہیں ان کا فرنٹ پیج جو ہے اس میں کوئی ایسی خبر ہے جس کا تعلق ریاست کے عوام کو ریلیف دینے کے متعلق ہو، ان کے تعلیمی کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بریکنگ نیوز ہو کہ ریاست نے یا حکومت نے جو ہے عوام کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو تعلیم کے سلسلے میں کوئی جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی ایک نیا پروگرام متعارف کروایا ہو، تو پہلے پیج کے اندر تعلیم سے متعلق دور دور تک کوئی خبر نہیں ہے۔ نیکسٹ میں نے دیکھا کہ کوئی عوام کو جو ہے وہ کوئی صحت کے حوالے سے جو ہے کوئی ریلیف دیا گیا ہو، میڈیسن کے حوالے سے، کوئی ہاسپیٹل کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، صحت کے شعبے میں، ہیلتھ کے شعبے میں کوئی ایسی خبر ہو کہ جو ہمارا جو لوگ بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ خبر پڑھ کر جو ہے ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے، کوئی سکون کا سانس لیں کہ چلیں حکومت ہمارے متعلق بھی کچھ سوچ رکھی ہے۔ تو پہلے پیج کے اوپر جو ہے اس طرح کی کوئی بھی خبر جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری۔ پھر ہے کہ ہمارا جو مزدور طبقہ ہے، جو ہمارے ورکرز ہیں، ان کے لیے کوئی خبر ہو کہ جو انتہائی جو ہے وہ پسماندگی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی مشکل سے جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو حکومت نے کوئی ایسا پیکج دیا ہو، کوئی ایسا اعلان کیا ہو، کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہو جس سے ہمارا جو ورکرز ہیں ان کی لیے جو ہے کوئی بہتری کی کوئی صورتحال نکلتی ہو اور ان کو کوئی سکھ کا سانس جو ہے ملتا ہو کہ چلیں حکومت جو ہے اس نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو اس پیج کے اوپر جو ہے مجھے اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ تیسرا ہے، اس کے بعد ہے کہ ہماری آبادی کا جس طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، پاکستان اسٹڈی کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہماری 70% آبادی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ تو اس ریاست کی 70% آبادی زراعت سے جو ہے وہ وابستہ ہو، تو اس اخبار کے اندر جو ہے، اس ریاست کے اخبار میں اس 70% آبادی کی نمائندگی کے لیے کوئی ایک آدھ خبر تو ہونی چاہیے کہ زراعت کے شعبے کو بوسٹ کرنے کے لیے، زراعت کے شعبے کے اندر جو مسائل ہیں ان کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، یا اس کے اندر کوئی اصلاحات لانے کے لیے، جدت پیدا کرنے کے لیے، کسانوں کی رہنمائی کے لیے، کوئی کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے، یا ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی حکومت کی طرف سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے یا وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، تو اس کی طرف سے جو ہے کوئی ایسی خبر ہو کہ جس سے پریشان حال جو کسان ہیں ان کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہو کہ چلیں حکومت اس 70% آبادی کے لیے بھی کچھ سوچ رکھی ہے۔ تو ایسی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ہماری اخبار جو ہے، جو ہمارے اخبارات ہیں، وہ اس کے اندر خبریں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک خاص طبقے کی آپس کی جو لڑائی ہے، اقتدار حاصل کرنے کی جو لڑائی ہے اور دوسرے کو اقتدار سے محروم کرنے کی لڑائی کے علاوہ، اس اخبار کے اندر تمام اخبارات کی ایک ہی بات ہے کہ کوئی ہمیں خبر جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی خبریں دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس روزنامہ ایکسپریس ہے 22 فروری کا، یعنی آج کا 22 فروری کا ہے۔ اس کی پہلی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے آڈیو لیکس، ملک بھر کی بار کونسلز کا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آڈیو لیکس کا چونکہ ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اب ریاست کو قانون اور آئین کی بجائے آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ آڈیو لیکس کے بارے میں ہے، اس کا عام شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آڈیوز
آڈیو اور ویڈیو بنانے والے، وہ بھی جو ہیں وہ ایک اور طبقہ ہے، اور جو جن کی آڈیو اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ بھی، ان کا تعلق عام طبقے کے ساتھ نہیں ہے، نہ اس کا تعلق ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہے، نہ ہیلتھ کے ساتھ ہے، نہ ورکرز کے ساتھ ہے، نہ کسانوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک خاص کلاس کا یہ کام ہے، اور یہ آپ کو پہلی خبر مل رہی ہے۔ دوسری مین ہیڈ لائن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے چیئرمین نیب آفتاب سلمان مستعفی، کچھ گرفتاریوں کے لیے دباؤ تھا۔ تو یہ خبر، یہ بھی سیاسی خبر ہے، اس کا تعلق بھی جو تعلیم سے، جو میں نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، نہ تعلیم کے ساتھ ہے، نہ صحت کے ساتھ ہے، نہ غریب آدمی کی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اقتدار کی جنگ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے اوپر والی لائن جو ہے اس میں کہا گیا فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں شخص کو پکڑ لو، افسران آئین پر چلیں، اداروں کی بات نہ سنیں، الوداعی خطاب۔ تو آفتاب سلمان نے جو ہے اپنا جو الوداعی خطاب کیا ہے، اس میں وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رکھے ہیں کہ میرے اوپر دباؤ تھا کہ ایسا کرو وہ کرو، تو میں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اسی لڑائی کی خبر ہے۔ اور نیکسٹ آتے ہیں جی، نیکسٹ ہمارے پاس کیا خبر ہے؟ یہ خبر ہے پرویز الہی ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شامل، پارٹی کے مرکزی صدر ہوں گے۔ تو یہ ایک سیاسی خبر ہے کہ پرویز الہی جو ہیں، جو پنجاب کے سابقہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے اپنی پارٹی مسلم لیگ کاف جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک خاص کلاس کی ہے، اس کا تعلق بھی عام شخص کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے جی، توشہ خانہ کیس، نیب نے عمران خان، اہلیہ بشرا بی بی اور شاہ محمود کو طلب کر لیا۔ تو کیا ہے؟ یہ بھی اسی کلاس کی خبر ہے، اس کا بھی عام شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے۔ اس کے نیچے خبر ہے جی، پنجاب پختونخوا انتخابات، الیکشن کمیشن کا اٹارنی جنرل اور آئینی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ۔ اسمبلیاں ٹوٹتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشن کب ہوگا، جبکہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز کے اندر ہوگا۔ اب آئین کی تو کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی مرضی جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر مشاورت ابھی جاری ہے۔ تو اس کا تعلق، اس خبر کا تعلق بھی ہے اسی خاص رولنگ کلاس کے ساتھ ہے، عام شخص کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، لاہور ہائی کورٹ، یہ والی خبر دیکھیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ گجرات کو ڈویژن بنانے کا نوٹیفیکیشن بحال۔ ہوا کیا تھا کہ پرویز الہی نے جو ہے وہ گجرات کو ایک ڈویژن بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ دیا۔ تو ہمارے جو موجودہ چیف منسٹر ہیں، جو نگران چیف منسٹر ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو یہ دیکھیے گا کہ جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا بیسیکلی یہ کام نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ نے انتقام لینا ہے۔ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کی توجہ جو ہے کس طرف ہے؟ آپ کو ایسا کوئی ریلیف دیں لوگوں کو، لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، معاشی بدحالی جو ہے وہ عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، دیوالیہ پن کا خبریں آ رہی ہیں، تو آپ کوئی ایسا فیصلہ دیں جس سے عام شخص کو تھوڑا بہت ریلیف ملے۔ تو آپ سیاسی فیصلے کرنے لگ گئے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں۔ آپ کو نگران مقرر کیا گیا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے عام شخص جو ہے وہ سوچے کہ پہلوں سے تو یہ بہتر تھے۔ تو آپ نے بھی وہیں لڑائی لڑنا شروع کر دی ہے۔ اب دیکھیے نیکسٹ، یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، عمران کا حق دفاع ختم، ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ وہیں صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کی خبر ہے۔ اور مزید خبریں جو ہیں یہ دیکھیے گا، سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، فیصلوں پر حق اپیل کا بل لائیں گے وزیر اعظم۔ بار کونسلوں کے نمائندوں سے ملاقات، یہ بھی وہیں اقتدار کی جنگ ہے، اور وکلاء اس میں شامل ہیں۔ چین پاکستان کو $70 کروڑ قرض دے گا، یعنی یہ خبر بھی جو ہے بڑی مایوس کن ہے کہ ہم قرضوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور چین جو ہے پاکستان کو $70 کروڑ جو ہے وہ قرضہ دے گا، معاہدہ طے پا گیا ہے۔ لیکن یہ کوئی اچھی خبر ریاست کے لیے، عوام کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ آپ قرضوں کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں۔ قرضوں کے اوپر تو ایک گھر نہیں چل سکتا، آپ اسٹیٹ کو قرضے کے اوپر جو ہے چلا رکھے ہیں۔ تو یہ بات بڑی جو ہے وہ فکریہ بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زیادہ دیر تک قرضے کے اوپر جو ہے وہ نہیں چل سکتا، ایک خاندان نہیں چل سکتا، تو آپ پوری کی پوری اسٹیٹ جو ہے اس کو قرضے کے اوپر چلا رہے ہیں، آخر کب تک؟ تو یہ بھی جو ہے وہ
اس کا بھی تعلق عام شخص کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے، بارکھان کنویں سے 3 افراد کی لاشیں برآمد، صوبائی وزیر کیتھران پر قتل کا الزام۔ تو یہ ایک اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک صوبائی وزیر کے اوپر الزام ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک خاص طبقے کی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو کاف لیگ سے نکال دیا۔ کاف لیگ سے نکال دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی اے میں شامل ہو گئے ہیں، تو رہنا تو اقتدار میں ہے، تو یہ بھی سیاسی خبر ہے۔ پورے پیج کے اندر میں آپ کو ایک ہی خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی جس کا تعلق جو ہے وہ عام شخص کے ساتھ ہو۔ نیکسٹ ہے جی، LNG ریفرنس شہید خاقان عباسی کے وارنٹ جاری ہونے کے بعد منسوخ۔ تو یہ شہید خاقان عباسی جو ہیں یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ بھی اسی طبقے کی خبر ہے۔ نیکسٹ ہے جی، حکومت کے اتحادی جماعتوں کا ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا متفقہ فیصلہ۔ آپ نے الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا، حکومت میں رہنا ہے نہیں رہنا، بات وہی ہے کہ پورے اخبار کے اندر آپ کو کوئی ایسی خبر نظر نہیں آئے گی جس کا تعلق عام شخص کے مسائل کے ساتھ ہو۔ تو یہ پورا اخبار جو ہے، یہ ایکسپریس کی میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ تمام اخبارات کی یہی خبریں ہیں۔ تمام کسی بھی اخبار کا فرنٹ پیج میں صرف ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گی کہ آپ اخبار پڑھیں اور اخبار پڑھنے کے بعد آپ خوش ہو جائیں کہ چلیں یہ کام گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی خبر ہے، نیب ترامیم کیس، پارلیمنٹ کی قانون سازی کوئی شہری کیسے چیلنج کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ نیب ترامیم ہے، موجودہ حکومت جو ہے، جو اتحادی لوگوں کی حکومت ہے، اس نے نیب قوانین کے اندر ترمیم کی ہے، اس کو کیس عدالت میں چل رہا ہے، تو یہ بھی اسی خاص طبقے کی جو ہے وہ کہانی ہے، اس کا تعلق عام شخص کے ساتھ نہیں ہے۔ چیئرمین کا استعفیٰ قابل تعریف اقدام تحریک انصاف۔ تو یعنی اس خبر سے بھی تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو ایک اچھی اس کے لیے خبر ہے کہ حکومت کے خلاف چونکہ انہوں نے تھوڑا سا بیان دیا ہے تو اس سے خوش ہوئے۔ عام شخص کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کون ہے، استعفیٰ دیتا ہے نہیں دیتا، اس کا ہمارے ساتھ عام شخص کے ساتھ کنسرن نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے، صدر الیکشن کمیشن صدر الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے، سپریم کورٹ واضح کرے گی۔ الیکشن کیسے ہوں گے، کب ہوں گے، کیوں ہوں گے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی اس میں ایسا کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بات نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن خاموش ہے اور ہم یہ آپس میں طے کرتے پھریں کہ الیکشن کب ہونا ہے، کیوں ہونا ہے۔ تو جب آپ کانسٹیٹیوشن کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، تو پھر اس طرح کی خبریں بنیں گی۔ تو اب صدر صاحب نے الیکشن کا اعلان کیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بات ہو رہی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، وہ ہے، یہ ہے، لیکن یہ بات کیا آئینی بات ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ 90 روز کے اندر الیکشن کروائیں، تو ابھی تک جو ہے اس الیکشن کا کوئی باقاعدہ کوئی مؤثر جو ہے نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر صدر کا اقدام غیر آئینی ہے تو وہ اقدام جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے ہیں، تو اس کو غیر آئینی کوئی نہیں کہہ رہا۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی اقتدار کی جنگ ہے، اس کا بھی عام شخص کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو آج پھر طلب کر لیا۔ اب کہانی کیا ہے، وزیر اعظم کی ہے، اپوزیشن کی ہے، وزیر اعظم کی ہے، وزیر اعلیٰ کی ہے، صدر کی ہے، سابق وزیر اعظم کی ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ کی ہے، اس سے باہر پوری ریاست کے اندر کوئی شخص نظر نہیں ہے، کسی کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے جی، مستونگ اور چمن لیویز چوکی پولیس ناکے پر حملے، 2 اہلکار شہید، 1 دہشت گرد ہلاک۔ تو یہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا خبر ہے، افسوسناک خبر ہے۔ ڈی جی نیب لاہور علی سرفراز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ اب نیب جو ہے اگر وہ حکومت کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہو تو بہت اچھا ہے، اگر نہ کر رہا ہو تو پھر وہ تبدیل تو ہوگا وہ۔ بلوچستان میں مقدمہ شہباز گل کی 2 ہفتوں کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ شہباز گل جو ہیں وہ کون ہیں، پی ٹی اے کے ہیں، ایک سیاسی رہنما ہیں، تو ان کے حوالے سے خبر ہے، عام شخص کا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کو 2 کاروباری شعبوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ، اب یہ بھی جو ہے وہ دیکھیں۔ تو یہ پورا خبر، یہ 2 اشتہار ہیں، ایک پی ایس ایل کا ہے اور یہ ایک کسی اکیڈمی کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہے، اور باقی جو ہے باقی آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی خبر نظر نہیں آئے گی
جس کے بارے میں جو ہے آپ کہہ سکیں کہ اس اخبار کا پہلا صفحہ، کسی بھی اخبار کا پہلا صفحہ پڑھنے سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ حکومت جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، وہ عوام کے لیے کوئی فکر مند ہے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا ریاستی ادارے ہوں، وہ ایک ہی بات کے ایک توجہ ان کی ہے کہ حکومت کیسے لینی ہے اور دوسرے کو حکومت سے کیسے محروم کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے اخبارات ہیں، ان کا فرنٹ پیج ہے۔ ہر روز کے اخبار میں یہی صورتحال ہوتی ہے۔ ہر روز کا اخبار جو ہے وہ سیاسی خبروں سے ہی بھرا پڑا ہوتا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کی سرگرمیوں سے بہر آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی۔ جیسے اس پورے ملک کے اندر جو ہے تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیلتھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہے وہ نوجوان لوگوں کے روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوجوان کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ جا رہے ہیں، ہم سب کو اس کا بڑا بخوبی اندازہ ہے، لیکن نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ حکومت کیسے حاصل کرنی ہے اور حکومت سے باہر کیسے نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے اندر کوئی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو یقیناً جو ہے اخبار کی فرسٹ پیج کے اوپر اس کی کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ ضرور ہوتی۔ تو آپ بھی دیکھیے، میں بھی آپ کو دیکھ رکھا ہوں، اور یہ اخبار بھی میں آپ کو بار بار دکھا رکھا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ ہم جو لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رکھے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ ترجیحات میں ایک 1 پوائنٹ ترجیحات ہیں، وہ ہیں کہ اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے اور دوسرے کو اقتدار سے کیسے محروم کرنا ہے۔ یہ سارا اخبار اسی طرح کی خبروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ہماری صورتحال، اور نیکسٹ پھر کسی اور اخبار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔